الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا صلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا بالحق ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن وعدا صلوات اللهم صل على محمد میرے محترم دوستو، عزیزو، بزرگو، بچوں اور بھائیوں، آغا صاحب کے عالمانہ فاضلانہ خطاب کے بعد اور یہ جو بچوں نے خصوصاً ہادی نے جس طرح اسلام اور منقبت پڑھے، مال مجلس تو حاصل ہو گیا۔ وہ ملنگ ایک لفظ کہتے ہوتے ہیں پرباش ہو، لیکن حاضری لگانی ہے، کیا کریں؟ آپ ایک مرتبہ مجلس والی صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر ایک عرض کروں، اس طرف سے آواز کم آتی ہے۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے ان کے کہ جنہوں نے اللہ سے، رحمان سے وعدہ لے رکھا ہے۔ بسم اللہ۔ شفاعت کرنے کی بات نہیں ہے، شفاعت کی ملکیت کی بات ہے۔ بسم اللہ۔ شفاعت کرنا معنی اور بنتا ہے، شفاعت کا مالک ہونا اور معنی بنتا ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اختیار ملکیت رکھتا ہو۔ آپ نے نہیں پڑھا کہ دکانیں مالکانہ حقوق پہ دستیاب ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہ خرید لے، جو یہ دکان لے لے، یہ اب اس کی ہے، یہ وہ اس میں خود رہے تو بھی اس کی ہے، کسی کو دے تو بھی اس کی ہے۔ یہ شفاعت کے مالک ہیں، چاہے یہ خود شفاعت کرے یا بیوی فضہ سے کہیں کہ شفاعت کر دے۔ شفاعت کا حبیب ابن مظاہر سے کہیں کہ
شفاعت کر، سلمان فارسی سے کہیں کہ شفاعت کر، ابو ذر غفاری سے کہیں کہ شفاعت کر، عبداللہ ابن مسعود سے کہیں کہ شفاعت کر۔ مالک جو ہوئے، اللہ کہتا ہے یہ مالک ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے۔ اللہ کا وعدہ کرنا عرض کیا تھا اور ہے، اس سے وعدہ لینا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام بلاندے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ شفاعت کے مالک ہو جنہوں نے اللہ سے شفاعت کے اختیار کا وعدہ لیا، اللہ سے وعدہ لیا، شفاعت کے اختیار کا وعدہ اللہ سے لیا۔ تو امام نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ لیا وہ ہم ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات کہاں تک؟ ان سے محبت کرنے والے، میں آج دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے تو۔ جو ان سے محبت کرے، بسم اللہ، ابھی بات واضح ہو جائے گی، دل چھوٹا نہیں کرنا، جو ان سے محبت کرے یہ اس کی مغفرت کرنے کا انتظام کروا دے گے۔ بسم اللہ، دل چھوٹا نہیں کرنا، ان سے محبت ہندو بھی کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان سے محبت کرے، میں مولا حسین کے اس منبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان سے محبت کرے، مسلمان تو مسلمان ہے، جو بھی محبت کرے اس کی بخشش کے یہ ذمہ دار ہے۔ میں نے کہہ دیا، بہت سارے چہروں پہ حیرت پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو بھی محبت کرے، بسم اللہ، ان سے محبت کا نام نجات ہے، بے شک، اور ان سے محبت نہ کرنے کو کہتے ہیں ہلاکت۔ جو ہلاک ہو جائے گا وہ ہوگا جو ان کا نہیں ہوگا، اور جو نجات پائے گا وہ ہوگا جو ان کا ہوگا۔ واہ، بسم اللہ، اور بھائی انہوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ہمارے ہیں ہم انہیں نجات دلوائیں گے، جو ہمارے ہیں۔ کسی اور نے وعدہ ہی نہیں کیا، عجیب بات نہیں ہے؟ بسم اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا، لوگ کیا 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 بن گئے۔ وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوا بھی سکتے ہیں، یہ کہا کہ فلاں ملک کی حکمرانی دے سکتے ہیں، یہ کہا کہ اتنے تشت جواہر دے سکتے ہیں، اتنا سونا دے سکتے ہیں، اتنی چاندی دے سکتے ہیں۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس آؤ ہم بخشوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ، ان کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔
اگر کوئی چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی کسی جھوٹی کتاب میں بھی کسی کا دعویٰ لے کے آ جائے، میں اس پہ دلیل نہیں مانگوں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کسی پھٹی پرانی کتاب میں اپنی مرضی کی کتاب اب نہ چھاپ دینا۔ کوئی یہ دعویٰ لے آئے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، غور سے سننا، اے ہمارے چاہنے والوں، جب تم موت کے قریب ہوگے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ سوچتا تھا میں کہ موت کے قریب چاہنے والا جب ہوگا تو یہ اس کے قریب آ کے زیادہ سے زیادہ اسرائیل علیہ السلام سے یہی کہیں گے نا کہ تھوڑا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ میں یہ سوچتا تھا۔ بسم اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن یہ جو ہندوستان نہیں ہے، پہلے تو سارا ایک ہوتا تھا، اس میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا دلو رام کوسری۔ شاعر تھا ہندوستان کا، مذہباً تھا ہندو، ساری زندگی گزری اس کی نعتیں کہتے ہوئے، ساری زندگی اس کی گزری مرثیے لکھتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے، بے ہوش ہے، موت کے بالکل قریب ہے، 200-250 رشتے دار جمع ہیں۔ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، ہم جب وہ مرے گا تو اس کے پاس آئیں گے۔ وجہ مجھے تب سمجھ میں آئی کہ جب دلو رام کوسری اچانک بے ہوشی سے بیدار ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ جو ارد گرد رشتے دار تھے انہوں نے کہا دلو رام تجھے یہ کیا ہو گیا، تو بے ہوش تھا۔ حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا علاج کرنے سے، تو بے ہوش تھا، تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا تمہیں کیا معلوم ہے کہ میرے ساتھ بن کیا گئی؟ بسم اللہ۔ میرے سرانے کی طرف میرے آقا رسول تشریف لائے اور میری پائٹی کی طرف میرے آقا کی بیٹی سیدہ تشریف لائی اور مجھے کہا دلو رام ہماری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ ہم سے محبت بھی کرے اور جہنم میں بھی چلا جائے، کلمہ پڑھ لے۔ محبت جو بھی کرے گا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اسے نجات دلائیں گے، ہم اسے مغفرت، کہتے نہیں ہیں کہ توبہ موت سے پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو قبول ہو جائے گی،